حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وظائف بانٹ رہے تھے، اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا تو آگے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے تھے، اپنے بیٹے کی نسبت 2 گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بچے ہوتے ہیں، تو بیٹے نے کہا جی میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب سے تلوار چلانی سیکھی ہے، میں نے غزوات میں شرکت بھی کی ہے، اور یہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور انہوں نے جہاد بھی اس وقت نہیں کیا تھا، مجھے ان کے جتنا یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو یہ ایک الگ بات تھی، لیکن میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جب یہ سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے کہا بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا، لیکن عمر کی ایک شرط ہے۔ کہا جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لے کر آؤ، کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لے کر آؤ، ان کی والدہ جی جیسی والدہ لے کر آؤ، کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا۔ کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ کہا ان کے نانا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یار ان کے نانا تو وہ ہیں سارے نبی جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بابا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگی ہے، دیگر صحابہ بیٹھے، کسی اہم جو ہے وہ ایشو پر بات ہو رہی ہے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دربان نے آ کر کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ملاقات کی اجازت طلب کر رہے، تو آپ زیادہ مصروف تھے تو کہا کہ ان کو واپس بھیج دیں، پھر کسی وقت ملاقات کر دیں۔ تو دربان نے کہا کہ ملاقات کی اجازت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ رہے تھے کہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو پوچھا کہ کدھر آ رہے تھے آپ؟ کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ تو کہا آپ؟ کہا میں بھی ابھی آیا تھا تو بابا کسی کام میں شاید مصروف ہیں تو اجازت نہیں ملی، تو میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ابھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں تو ویسے علی کا بیٹا ہوں، تو مجھے بھی نہیں، ظاہر بات مصروفیت ہے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی اجازت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ واپس پلٹنے لگے۔ محبت کی بات یہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں سلام کروں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے تربیت اتنی کمال کی تھی کہ خود ہی فیصلہ کیا جب بیٹے کو نہیں ملی اجازت تو کوئی اہم کام ہوگا، چلو میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ اب یہ گھر چلے گئے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے یہ بات پتہ لگی کہ شہزادہ کائنات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے تھے اور بغیر اجازت طلب کیے واپس پلٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند سے اٹھے اور ان کی دہلیز پہ چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ تشریف لائے تھے اور اجازت بھی طلب نہیں کی اور آپ واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مصروفیت ہوگی، میں نے اجازت طلب نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جی جس کو اجازت نہیں ملی وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ تو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، آپ کو تو اجازت نہیں چاہیے، عمر کو جو کچھ ملا ہے آپ کے نانا کے قدموں کا صدقہ ملا ہے، اجازت تو عمر کے بیٹے کے لیے ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ آپ کے لیے عمر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ وہ تو شیر و شکر تھے، اور یہ خبر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ میرا بیٹا گیا تھا اور عمر نے آ کر جو ہے وہ تسلی و تشفی سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جس مجلس میں یہ بتایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں سن لو، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جنتیوں کے چراغ کا نام عمر بن خطاب ہے۔ کدھر جائیں گے جناب، یہ تو محبتوں اور عقیدتوں کا دین ہے۔ مجھے بتاؤ، میں نے کل بھی ایک درس میں کہا تھا یار، اسلام کا اگر آپ مجھ سے امتیازی وصف پوچھیں تو اسلام کا وصف یہ ہے کہ اسلام پرایوں سے محبت سکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دینا چاہیں، اسلام پرایوں کے حقوق، پرایوں سے محبت سکھاتا ہے۔ یار پھر سوچنا پڑے گا، جو اسلام پرایوں کو محبت سکھاتا ہے وہ اپنوں کو نفرت سکھاتا ہوگا، اور یہ اسلام کے پلرز ہیں، ان سے ہمیں دین ملا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اس بات کو قبول کریں، اگر کوئی شخص تاریخ کی کسی کتاب سے کوئی ایسی بات نکال کے لائے
جس سے نفرت کا سبق ملتا ہے، تو پھر یہ بات صحابہ تک نہیں رہے گی صاحب، یہ بات اللہ کے رسول کی تربیت تک پہنچے گی، اور یہ خطرناک ترین موضوع ہے جس پر امت کو، قوم کو دھکیلا جا رہا ہے اور نفرت سکھائی جا رہی ہے۔ وہ محبت والے لوگ تھے، وہ پیار اور الفت کا جہاں آباد رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آل رسول سے پیار کیا کرتے تھے۔